شروع میں جو کورونا کا جو مرض تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتا تھا، تقریباً کو 60-70% زیادہ تیزی سے پھیلتا تھا، اور یہ جو ہے بھارتی ویریئنٹ یہ اس سے بھی زیادہ کوئی 60-70% زیادہ برطانوی ویریئنٹ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیسے ہم نے کہا کہ بڑے ٹارگیٹڈ طریقے سے، سلیکٹڈ طریقے سے، اور وہ بھی ہم شہر ٹارگٹ کریں گے جہاں پر ہمیں زیادہ خدشہ نظر آ رہا ہے، جو عمومی طور پر بڑے شہر ہیں اس کا بھی فیصلہ کل وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہو جائے گا کہ کون سے ہم نے کر لے۔ تو ایک تو یہ حصہ تھا جس کا آپ کو بتانا چاہتے تھے، اور آپ سے ایک دفعہ پھر اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک عام پاکستانی، ایک انفرادی، اگر آپ بڑی سادہ سی ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے جو تدابیر بتائی ہوئی اس پہ عمل کریں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ماسک پہننا ہے آپ نے جب بھی آپ بھیڑ میں ہوں یا ایسی بند جگہ پر ہوں، آپ نے زیادہ بھیڑ والی جگہ پر جانے سے گریز کرنا ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ جس وقت آپ ایک بھیڑ والی جگہ پہ ہوں۔ اتنی سادہ سی چیزیں ہیں، اس سے لوگوں کی صحت بھی کا بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس سے صرف آپ کی نہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں، بیکاز یاد رکھیے یہ بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ ہے، اور اس میں ہو یہ رہا ہے گھر میں ایک کو لگتا ہے، ایک فرد کو لگتا ہے تو ایک دم سے پورے گھر کے اندر پھیل جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں بزرگ بھی ہوں گے، ان کا احتیاط کرنا، ان کا خیال کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ رستہ ادھر سے نکلنے کا جو ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر وفاقی حکومت نے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ٹوٹل منظوری دی گئی ہے، جتنا یہ پیسہ اس ویکسین کو خریدنے کے لیے وفاقی حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے، وہ تقریباً 200 ارب روپے کے قریب ہے، اور اربوں روپے کی ویکسین منگوائی جا چکی ہے، تیزی سے لگوائی بھی جا رہی ہے۔ 2600 ویکسینیشن سینٹر ملک کے اندر پورے ملک کے طول و عرض میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً 3000 موبائل یونٹس ہیں جو لوگوں کے گھر گھر جا کر اور ان کے علاقوں میں جا کر وہاں پر ویکسین لگا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو پہلے 1 کروڑ ڈوز ویکسین کی لگائی گئی پاکستان میں، اس کو 113 دن لگے تھے 1 کروڑ ویکسینیشن کرنے کے لیے، اور یہ ابھی جو ہم نے آخری 1 کروڑ کیے ہیں، اب تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے ہماری ویکسینیشن۔ تو یہ جو 1 کروڑ ہم نے آخری لگایا ہے، یہ 1 کروڑ جو ہم نے لگایا ہے، اس کو صرف 16 دن کے اندر ہم یہاں پر لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ پچھلے 6 دن یہ جو ہفتہ ہمارا گزرا ہے، پیر سے لے کے ہمارا ہفتے تک کا جو اعداد و شمار آئے ہیں، تو صرف ان 6 دن کے اندر ہمارا 50 لاکھ ڈوزز لگائی گئی ہیں، 50 لاکھ ویکسینیشن کی گئی ہیں، اور پچھلے 6 دن میں ہر دن جو ہے وہ ایک ریکارڈ ویکسینیشن رہی ہے۔ پہلے 6,80,000 لگے، پھر 7,78,000 لگے، پھر اس کے بعد 8,50,000 کے قریب لگائے گئے، پھر 9,04,000، اور کل 9,34,000 ویکسین، اور تمام صوبوں کے اندر نئے ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، اس لیے آپ کو میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک نہیں لگائی وہ بھی جلد از جلد جا کے لگائیں۔ یہ تمام انتظامات آپ کے لیے کیے گئے ہیں، آپ کی صحت کی حفاظت کے لیے وفاقی حکومت نے یہ پورے ویکسین کا نظام بنا کر صوبوں کے ذریعے اب یہ لگائی جا رہی ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا میں آخری چیز، کیونکہ پچھلے کوئی 48 گھنٹے سے بہت زیادہ بات چیت بھی ہو رہی تھی، تو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ سارا نظام جو بنایا گیا ہے، اس میں یہ NCOC کا کیا رول ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کی افادیت کیا ہے۔ ہم سے بہت زیادہ امیر ممالک جو ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں، بہت بڑی حد تک برطانیہ میں یہی مسئلہ دیکھا گیا، اور بڑے بڑے ممالک کے اندر، امیر ممالک کے اندر، کہ کیونکہ مربوط نظام نہیں تھا، کیونکہ ایک جگہ نہیں تھی جہاں پہ تمام معلومات آ رہی ہیں، تجزیہ ہو رہا ہے، اور پھر وہاں سے ایک جگہ سے فیصلہ نکل کے پورے ملک کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی اپنے لیے ہدف سیٹ کرنے کے لیے، وہ بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکے۔ اس لیے یہ جو نظام بنایا گیا، سب نے اس کی افادیت دیکھی۔ اس کے اندر وفاق، اور وفاق میں سول اور ملٹری تمام جتنے کمپوننٹس ہیں وہ ساتھ یکجا ہوئے، یہاں پر تمام صوبے یہاں پر آئے، اور اس ایک پلیٹ فارم سے، قومی پلیٹ فارم جو بنا، وہاں سے یہ فیصلہ سازی کی گئی،
اور اس کے اندر وفاق بھی شراکت دار ہے، صوبے بھی شراکت دار ہیں، اور سب نے اس کا فائدہ دیکھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو 15 ماہ سے اتنا کامیاب نظام ہمارا چلا ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے، جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو ڈونٹ فکس واٹ اینٹ بروکن، جو چیز ٹوٹی بھی نہیں ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو کامیاب ہے، جو دنیا میں ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہے، وہ انڈیکس کہہ رہا ہے کہ جی دنیا کے اندر 3 بہترین ممالک جس نے دفاع کیا اس میں سے پاکستان ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اسی طریقے سے ہم ساتھ چلیں۔ خاص طور پہ میں ویکسینیشن کا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ویکسینیشن کی وجہ سے اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ ایک سینٹرل ایک فوکل پوائنٹ ہو جو کہ NCOC کا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ ویکسینیشن کامیاب کرنے کے لیے 3 مختلف کام آپ نے کرنے ہیں۔ آپ نے ایک طرف لوگوں کو ترغیب دینی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ ویکسین لگانے کے لیے آئیں، یہ پہلا اس کا حصہ ہے کامیابی کا۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اتنی تعداد میں ویکسین آپ خرید کر ملک کے اندر لائیں تاکہ وہ لوگ جو ویکسین لگوانے کے لیے آئیں ان کے لیے وافر مقدار کے اندر ویکسین دستیاب ہو اور اس میں کوئی کمی نہ نظر آئے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم، وہ نظام جس کے ذریعے یہ ویکسین لوگوں کو لگائی جائے گی، وہ ویکسینیشن سینٹر اور موبائل ویکسینیشن یونٹ جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ 3۔ اب یہ تمام اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج میرے پاس ویکسین انوینٹری کتنی ہے اور پورے ملک کے لیے، اور کل میں کتنی خریدنے جا رہا ہوں، میرے پاس 3 ہفتے کے بعد کتنی آئے گی، میرے پاس 6 ہفتے کے بعد کتنی آئے گی، تو آپ کو نہیں پتا میں نے کس رفتار سے آگے تیزی سے آگے بڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے، اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا تو آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی کہ لوگ ٹیکہ لگوانے کے لیے جائیں گے اور وہاں پہ ویکسین نہیں آئے گا۔ یہ پورے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس 6 ماہ کے عرصے کے اندر اتنے پیچیدہ کمپلیکس سپلائی چین کے ہوتے ہوئے پورے پاکستان کے طول و عرض پہ پھیلا ہوا، جیسے میں نے کہا، اور یہ موونگ پارٹس 3 مختلف چیزوں کو ساتھ چلتے ہوئے صرف 3 یا 4 دن کا عرصہ آیا تھا جس کے اندر ہمیں ویکسین کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا، شپمنٹس ڈیلے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اوپر ویکسین لگنے کے باوجود کمی کہیں محسوس نہیں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ ہی یہی سینٹرلائز پلاننگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں آگے کتنا ڈیمانڈ جنریٹ، یعنی لوگوں میں کتنا آگاہی پھیلا کر میری کامیابی ہو رہی ہے، اور جو میں فیصلے کرتے جا رہا ہوں یا یہ ایک مرکزی لیول سے جو فیصلے ہو رہے ہیں اور لوگوں تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، تو کتنے لوگ آئیں گے، تو پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ویکسینیشن سینٹر پہنچ گئے، ان کو وہاں پہ جگہ نہیں مل رہی، اب گھنٹوں گھنٹوں ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے تمام چیز کو جب تک ایک سینٹرلائز اتھارٹی پوری ان تینوں پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ سازی نہ کرے تو آپ کے لیے، عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جس کامیابی سے، کیونکہ یہ وبا جو ہے یہ بارڈر نہیں دیکھتی، اس وبا کو یہ نہیں پتا کہ کہاں خیبر پختونخوا ختم ہو رہا ہے اور کہاں پنجاب شروع ہو رہا ہے، اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ سندھ کدھر ختم ہو رہا ہے، بلوچستان کدھر شروع ہو رہا ہے، نہ یہ ملکوں کی کوئی سرحد دیکھتی ہے، اس کو بھارت، پاکستان اور ایران میں کوئی فرق اور تمیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسی چیز جو پاکستان کے ہر حصے کو اثر انداز کر سکتی ہے، اور پاکستان جڑا ہوا ہے تمام باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ بھی۔ تو میرا مقصد آج یہ آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ یہ جو سارا نظام بنایا گیا ہے اور اس کی جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کا ایک خاص عنصر یہ جو ہے، یہ سینٹرلائزیشن جو ہے، یعنی تمام چیزیں ایک مرکز پر آ کر اور وہاں سے فیصلے ہوں، یہ انتہائی ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے بھی ایسے ہی لے کے چلیں گے۔ اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے کہ NCOC کے پلیٹ فارم کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ یہاں پر جب ڈیزیز شروع ہوئی، جب وبا شروع ہوئی تھی، 2 مسلم لیگ نون کی حکومتیں تھیں، ایک پیپلز پارٹی کی حکومت، ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت، 3 تحریک انصاف کی حکومتیں۔ تو کوئی بھی پارٹی ہو، پاکستانی سب ایک ہیں، NCOC ایک ہی نظر سے سارے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور جس طریقے سے 15 ماہ سے کوشش کی ہے، کامیابی حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیابی حاصل ہوئی ہے، دنیا نے پذیرائی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی فارمولا کے تحت ہم چلتے رہیں گے تو مزید آگے بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اب میں ذرا فیصل سلطان سے درخواست کروں گا کہ آپ
आपको जो वबा की सूरत हाल है अस्पतालों में क्या हो रहा है उसकी ज़रा तफसील बताएं। बहुत शुक्रिया जी। जैसे असद साहब ने मरबूत फैसला साजी के बारे में बताया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मरबूत फैसला साजी के पीछे जो एदाद शुमार हैं वो भी उसी एक मरबूत और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इकट्ठे होते हैं। उसको इस कमरे में एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, और इस सारे एनालिसिस और सोच विचार के बाद ही हम आपके सामने कुछ फैसले और रिकमेंडेशन्स रखते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता हफ्ते में एवरेज औसत अगर देखी जाए तो तकरीबन दिन के 2-2.5 हज़ार केसेस के करीब डिटेक्ट हो रहे थे, और आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ये तादाद जो है वो 5,000 के करीब पहुंच गई। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो अब सारा पाकिस्तान उसको देखता है, क्योंकि सब सीख गए हैं कि उसको क्या करना है, वो भी तकरीबन 8.8 है, और ये नेशनल पॉजिटिविटी है। इसका मतलब है जब हम इसमें बारीकी में जाएं और इंडिविजुअल शहरों को और सूबों को देखें तो वो इससे भी ज़्यादा हमें इसका शुमार नज़र आता है। अब इस पॉजिटिविटी के बाद जो बहुत अहम चीज़ है, और फिर से मैं आपको मेंशन करूंगा कि ये चूंकि आदाद शुमार यहाँ एक जगह पे आके दिखते हैं और प्रोविंस वाइज होते हैं, शहर के हिसाब से होते हैं, तो हमें हर जगह की सूरत हाल बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होती है। और एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुज़िश्ता चंद दिनों में जो औसत फिगर है तकरीबन डेली एडमिशन्स की, यानी हर रोज़ कितने ऐसे मरीज़ हैं जो कोरोना वायरस की वबा लेके बीमारी लेकर अस्पतालों में दाखिले के लिए पहुंचते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 480 से 500 के करीब पहुंच चुकी है। और अगर ये देखें कि उनमें से रोज़ाना के बेसिस पे किसी एक वक्त पे कितने लोग अस्पताल में क्रिटिकल केयर में दाखिल होते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो वो तकरीबन 3,200 के करीब है। इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ना सिर्फ के बीमारी बड़ी है, ये चौथी वेव जो है कोरोना वायरस की, ये वाज़ेह तौर पे हमारे सामने, हम उसके थ्रू गुजर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वो दबाव डाल रही है हेल्थ केयर सिस्टम पे वो भी बड़ा वाज़ेह है। ये दबाव इस वक्त बहुत क्लियरली आपको कराची में तो नजर आ रहा है। 55% के करीब जो क्रिटिकल केयर के बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, और उसमें इजाफे की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मौजूदा फिगर है उसके मुताबिक तकरीबन आधे जो हैं उसमें से उस पर लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा ये दबाव दीगर शहरों में भी नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पर एबटाबाद में, इस्लामाबाद में और दीगर। इसी सूरत में और इसी पस मंजर में, जैसे असद साहब ने कहा कि हम कौमी लीडरशिप के साथ कल इस पर मजीद मशावरत करेंगे और कुछ आगे की गुजारिशात और सिफारिशात पेश करेंगे ताकि हम इस वबा का मुंह मोड़ सकें, रुख मोड़ सकें। आखिर में वैक्सीन का जिक्र असद साहब ने बहुत डिटेल में बता दिया। मैं सिर्फ आपको इतना बताता चलूं कि वाज़ेह तौर पे जो हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही हैं आदाद शुमार के मुताबिक, अगेन यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे तमाम आदाद शुमार इकट्ठे करने का फ़ायदा ये है कि हमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को लगी हुई वैक्सीन, और जो बीच में से अगर केसेस होते हैं अनवैक्सीनेटेड लोगों में, या जो चंद केसेस वैक्सीनेटेड में भी हो जाए, तो उसके आदाद शुमार हमारे सामने आ जाते हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि कम से कम 1/10 का फर्क है, यानी अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो आपको बीमारी होने का जो रिस्क है वो कम से कम 10 गुना कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ को पॉइंट करती हैं कि हम वो तमाम जो हिफाजती इक़दामात हैं, मास्क का पहनना, थोड़ा फासला रखना, कमरों का हवादार रखना, हुजूम में ना जाना, और उसके साथ साथ वैक्सीन को लगवाना जो है, ये वही तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह इस चौथी वेव से भी निकल पाएंगे। आपकी ताउन का और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।